الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. حمد بےحد مرحبائے پاکرا آنکھ ایمان داد رستے خاکرا. کہ محمد سے وفا کرنے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا رہا قلم تیرے ہیں. ماندی مٹھڑی بالی سینہ تھار دیے. سوڑا کہہ کے واجد واجہ مار دیے. ماندی مٹھڑی بالی سینہ تھار دیے. سوڑا کہہ کے واجد واجہ مار دیے. سوڑا کہہ کے واجد واجہ مار دیے. اور پتر جے کر خواب دے وچ ڈر جاوے. پتر جے کر خواب دے وچ بھی ڈر جاوے. ماں ڈیوٹی دیندی پہرے دار دیے. سوڑا کہہ کے واجد واجہ مار دیے. کوئی ماں دی مٹھڑی بالی سینہ ٹھار دیے. سوڑا کہہ کے واجد واجہ مار دیے. تے ماں دے تابعدار اویس نے دسیا ہے. ماں دے تابعدار اویس نے دسیا ہے. لوگوں ماں دے گھر وچ فصل بہار دیے. ماں دے گھر وچ لوگوں فصل بہار دیے. سوڑا کہہ کے واجد واجہ مار دیے. ماں دی مٹھڑی
کھولی سینہ ڈھار دیے سونا کہنگے ماجد وجہ مار دیے آج کی منت مبارک کا جو عنوان ہے عظمت والدین کے متعلق ہے۔ اللہ کریم نے ماں باپ کو کیا شان اور مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ آج کے اس معاشرے میں ماں باپ کے اولاد جو ہے نافرمان ہو چکی ہے، ماں باپ کا کہنا نہیں مانتی اور ماں باپ کے سامنے بڑی تیزی کے ساتھ بڑے غصے کے ساتھ ماں باپ کو آج کے اس دور کے اندر اولاد جو ہے جواب دے رہی ہے اور ماں باپ والدین جو ہے وہ بے بس ہو چکی ہے۔ جب اولاد جواب دیتی ہے تو والدین جو ہے وہ تھک جاتی ہیں اور خاموش ہو جاتی ہیں، اور جس کے والدین جس سے ناراض ہو جائیں خاموش ہو جائیں تو وہ سمجھ لے کہ میری دنیا بھی خراب ہو گئی ہے، میری آخرت بھی خراب ہو گئی ہے۔ جس اولاد کی وجہ سے ماں باپ خاموشی اختیار کر لیں، ماں باپ جس اولاد سے ناراض ہو جائیں تو اس دنیا کے اندر وہ اولاد جو ہے بدقسمت ہے، بد نصیب ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا ماں باپ اس کے ماں باپ کا دل جو ہے دکھا ہے، اور اس نے صرف اپنے ماں باپ کا دل ہی نہیں دکھایا بلکہ اس نے اللہ وحدہ لا شریک کو بھی ناراض کیا ہے اور اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کو بھی ناراض کیا ہے۔ حضرات محترم، ماں باپ کے ساتھ احسان کے متعلق، ماں باپ کی خدمت کے متعلق اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر بہت سارے مقامات پر اس کا ذکر فرمایا۔ اولاد کو یہ حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے۔ قرآن کریم کے اندر جہاں جہاں رب الجلال نے اپنی عبادت کا ذکر فرمایا اور ساتھ میں ہی اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے ساتھ جو ہے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا ذکر فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل 15 پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے یہ فرمایا کہ اے میرے بندو، تم نے صرف میری عبادت کرنی ہے، تم نے صرف میری پوجا کرنی ہے، میرے علاوہ تم نے کسی کو معبود نہیں ماننا، کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور ساتھ ہی میں فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، خاص طور پہ جب وہ بڑھاپے کی حالت میں ہو تو انہیں کوئی فکر بھی نہیں کرنا، ان کے سامنے اونچا بھی نہیں بولنا، انہیں جھنگرا بھی نہیں، اپنی عبادت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ اس کے سلوک کا ذکر فرمایا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی ذات کے بعد بندے کو جو پالنے والی ذات ہے وہ جو ہے ماں باپ ہے۔ ماں باپ جو ہے اللہ رب العالمین سب سے پہلے حقیقی مالک، حقیقی پیدا کرنے والا، حقیقی پالنے والا اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور اس کے بعد اولاد کو پالنے والی جو ہے یا تو ماں ہے یا پھر اس کا باپ ہے۔ تو دونوں کے ساتھ جو ہے
حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کا حکم اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علماء توجہ فرماؤ، خالق کائنات فرماتا ہے وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا او میرے بندو سن لو، تم نے صرف میری عبادت کرنی ہے، میری پوجا کرنی ہے، میرے علاوہ تم نے کسی کی عبادت نہیں کرنی، کسی کو معبود نہیں بنانا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا نماز میرے واسطے تم نے پڑھنی ہے، زکوٰۃ میرے لیے تم نے دینی ہے، روزہ میرے لیے تم نے رکھنا ہے، حج تم نے جناب والا میرے لیے کرنا ہے۔ جلال نے فرمایا او میرے بندو اس کے علاوہ جتنے بھی دیگر نیک اعمال ہیں تم نے فقط میری ذات کے لیے کرنے ہیں۔ رب جلال نے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر فرمایا، اس لیے فرمایا عبادت تم نے میری کرنی ہے، سمجھ لو عبادت اس وقت قبول میں کروں گا جب اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ گے۔ عبادت جو ہے دونوں جو ہے میرے حکم ہے، عبادت کا حکم بھی میں نے دیا ہے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم بھی میں نے دیا ہے۔ فرمایا عبادت والا حکم جو اس پہ عمل کرو گے اور دوسرا والدین کے ساتھ حسن سلوک والا حکم جو اگر اس پہ عمل نہیں کرو گے تو فرمایا تمہاری عبادت قابل قبول نہیں ہے، تمہاری عبادت جو ہے کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ اگر ماں باپ تمہارے راضی نہیں ہیں تو پھر جو ہے تمہاری عبادت کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ماں باپ تمہارے ناراض ہیں تو خدا بھی تم سے ناراض ہے، مدینے والے مصطفیٰ بھی تم سے ناراض ہے۔ اگر چاہتے ہو خدا بھی تم سے راضی ہو جائے اور مصطفیٰ بھی تم سے راضی ہو جائے تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ تم نے پیش آنا۔ ماں باپ کی عظمت، ماں باپ کی یہ شان کہ اللہ نے بھی ماں باپ کو عطا فرمائی ہے اور نبی کریم علیہ السلام نے بھی عطا فرمائی۔ نبی کریم علیہ السلام کی آمد سے پہلے لوگ جو ہے اپنی ماں باپ کو، ماں مر جائے تو باپ کو منڈیوں میں جا کر بیچ دیا کرتے تھے، باپ مر جائے تو ماں کو جا کے جو ہے منڈیوں میں بیچ دیا کرتے تھے۔ آج ہمارے یہاں منڈیاں لگتی ہیں، یہاں پہ جانور بیچے جاتے ہیں، مال بیچے جاتے ہیں، لیکن کچھ عرصہ پہلے دیکھیں حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے اسی دھرتی پہ لوگ جو ہے اولاد جو ہے اپنے ماں باپ کو جا کر منڈیوں میں بیچ دیا کرتے ہیں۔ باپ مر جائے تو ماں کو جا کے بیچ دیا کرتے تھے، ماں مر جائے تو باپ کو جا کے بیچ دیا کرتے تھے، اور اپنی بیٹیوں کو لوگ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے زندہ جو ہے زمین میں دفن کر دیا۔ لیکن حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنا مبارک قدم جب اس زمین پہ رکھا، رحمت للعالمین نبی بن کے تشریف لائے، حضور آئے تو حضور نے بیٹی کی بھی عظمت کو بیان فرمایا، ماں کی عظمت کو بھی بیان فرمایا، باپ کی عظمت کو بھی بیان فرمایا۔ جب حضور نے دیکھا لوگ جو ہے اپنے ماں باپ کو جو ہے منڈیوں میں بیچ رہے ہیں، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی کریم علیہ السلام آپ جب تشریف لائے حضور نے دیکھا مکے کے اندر لوگ جو ہے اپنے ماں باپ کو منڈیوں میں جا کے بیچ رہے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ جناب والا منڈی میں تشریف لے گئے، وہاں جا کے حضور نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، میرے حضور نے فرمایا او لوگو سن لو ماں جو ہے اللہ کریم نے ماں کو یہ عظمت اور شان عطا فرمائی ہے۔ رب ذوالجلال نے اولاد کی جنت جو ہے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ جنت جو ہے 7 آسمانوں سے اوپر ہے۔ حضور آئے رحمت للعالمین نبی بن کے، حضور نے فرمایا دنیا والوں سن لو، جنت جو ہے 7 آسمانوں سے اوپر ہے، لیکن میں محمد کہتا ہوں اولاد کی جنت جو ہے ماں جو ہے اس کے قدموں کے نیچے، اور باپ جو ہے اس جنت کا دروازہ۔ ماں کی عظمت کو بھی بیان فرمایا، باپ کی عظمت کو بھی بیان فرمایا،
اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں سن لو، جو اپنے باپ کو منڈیوں میں جا کر بیچنے والوں سن لو، یہ تمہارا وہ باپ ہے، اگر تم اس کو محبت کی نگاہ سے ایک مرتبہ بھی دیکھو گے نا، اللہ تمہیں ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضور نے فرمایا دنیا والوں سن لو، خاص طور پہ فرمایا او مکے والوں جو اپنے ماں باپ کو منڈیوں میں بیچ رہے ہو، سن لو، اللہ کریم نے ماں کو یہ عظمت اور شان اور مقام عطا فرمایا ہے۔ رب ذوالجلال نے اولاد کی جنت جو ہے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے، اور حضور نے فرمایا او اپنے باپ کو منڈیوں میں بیچنے والوں سن لو، یہ وہ تمہارا باپ ہے، جب تم اس کو محبت کی نگاہ سے ایک مرتبہ دیکھو گے، اللہ کریم تمہیں جو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرما دے گا۔ ماں کی عظمت کو حضور نے بیان فرمایا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اگر دن میں اپنے ماں باپ کو 100 مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھوں، کیا اللہ کریم 100 حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا؟ میرے کریم نبی نے فرمایا او میرے غلام سن، رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اگر دن میں 100 مرتبہ بھی اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھو گے، اللہ 100 حجوں کا ثواب بھی عطا فرما سکتا ہے۔ ماں کی عظمت، باپ کی عظمت نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ بیٹی کی باری آئی میں حضور نے دیکھا، حضور جب تشریف لائے دیکھا بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور دنیا والوں سن لو، اللہ کریم جسے جو ہے 4 بیٹیاں عطا فرمائے، ان 4 بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے، پھر انہیں جو ہے نکاح کر کے انہیں دے دے۔ حضور نے فرمایا قیامت والے دن وہ بندہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح شہادت کو اٹھا دے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ جس کی 3 بیٹیاں ہو، حضور فرمایا اس کے لیے یہ حکم ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ جس کی 2 بیٹیاں ہو، فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ جس کی 1 بیٹی ہو، حضور نے فرمایا جس کی 1 بیٹی ہو بس اپنی ایک بیٹی کی اچھی پرورش کرے، پھر اس کا نکاح کر کے اسے جو ہے رخصت کر دے۔ حضور نے فرمایا قیامت والے دن وہ بھی میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح شہادت والے ساتھ کریں۔ یہ بیٹی کی عظمت کو بیان فرمایا، ماں کی عظمت کو بیان فرمایا، اور باپ کی عظمت کو حضور نے بیان فرمایا۔ حضرات محترم، آج اس دور کے اندر اولاد جو ہے ماں باپ کی نافرمان ہے، اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ دین سے دوری۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دین سے دوری، ہم نے اپنی اولاد کو دین نہیں سکھایا، ہم نے اپنی اولادوں کو دنیا تو پڑھائی ہے، بڑی بڑی ڈگریاں جو ہم کے پاس آ گئی ہیں، لیکن ہم اگر اپنی اولاد کو فقط قرآن پڑھا دیتے تو حافظ قرآن جو ہے اسے پتہ چل جاتا۔ قرآن کے اندر اپنے ماں کی عظمت کو بھی بیان فرمایا، باپ کی عظمت کو بھی بیان فرمایا، تو حافظ قرآن کبھی بھی اپنے ماں باپ کے سامنے اونچا نہ بولتا، اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرتا، اپنے ماں باپ کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرتا، بلند تو دور کی بات اپنے ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کرتا۔ اپنے ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کرتا، اور جب بھی اسے نماز پڑھتا موقع ملتا تو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے آج ہماری اولاد ہمارا کہنا نہیں مان رہی، ہماری بات نہیں مان رہی، اس لیے کہ ہم اپنی اولادوں کو دین نہیں سکھاتے، دین سکھاتے قرآن پڑھاتے، اولاد میں ہماری خبردار ایک نوجوان اپنے بوڑھے باپ کو سر بازار میں مار رہا تھا، جو کے اندر جو ہے ایک نوجوان اپنے باپ کو سر بازار مار رہا تھا۔ لوگوں نے دیکھا، لوگ قریب آئی، آ کر کہنے لگے تو اپنے ماں باپ کو کیوں مار رہا ہے؟ چھڑایا، اور بوڑھا باپ کہنے لگا لوگوں اس میرے بیٹے کو مجھے مارنے دو۔ لوگ حیران ہو گئے، کہنے لگے کیا وجہ ہے؟ بوڑھا باپ کہنے لگا اس میرے بیٹے کو مجھے مارنے دو، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میرا باپ جو ہے بوڑھا ہو گیا تھا، اسی بازار کے چوک کے اندر میں اپنے باپ کو مار رہا تھا۔ جس طرح میں نے اپنے باپ کے ساتھ کیا، آج میری اولاد میرا بیٹا جو ہے میرے ساتھ اسی طرح۔
جیسی کرنی ویسی بننی، یعنی جس طرح آج ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کریں گے کل ہماری اولاد ہمارے ساتھ ایسا ہی کرے گی۔ اور ماں باپ کا جو نافرمان ہے، ماں باپ کا جو گستاخ ہے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے آخرت میں عذاب ہو گئی، اسے سزا ملے گی، لیکن ماں باپ کا جو گستاخ ہے اسے دنیا کے اندر بھی سزا ملے گی۔ ماں باپ کا جو بے ادب ہے، نافرمان ہے، آخرت کے اندر اسے سزا ضرور ملے گی، لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ کریم اسے سزا دے گا۔ اس کی دنیا بھی خراب ہو جائے گی، اس کی قبر بھی خراب ہو جائے گی، اور اس کی جو ہے آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ حضرات محترم، خاص کر کے نوجوانوں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں۔ آج دیکھیں نا، ہم اپنے پیسے جو ہے اپنے یاروں پہ بہت خرچ کر رہے ہیں، کبھی فلاں ہوٹل پہ، کبھی فلاں ہوٹل پہ۔ ارے سوچیں، جس طرح ہم اپنے یاروں کو، اپنے بیلیوں کو ہوٹلوں پہ لے کر جا رہے ہیں اور مہنگے مہنگے وہاں کے کھانے کھلا رہے ہیں، یا اس کے علاوہ دیگر اچھی چیزیں، مہنگی چیزیں ہم اپنے یاروں کو، دوستوں کو ساتھ لے کے جو ہوٹلوں پہ جا کے کھلا رہے ہیں، آیا ہم نے کبھی سوچا ہے ہم نے اپنے ماں باپ کے لیے کوئی اچھی چیز لے کے دی ہے؟ باپ تو جو ہے بیٹا جب بھی خواہش کرتا ہے، جب باپ صبح گھر سے نکلے نا، بیٹا جو ہے خواہش کر رہی ابا جان شام کو یہ والی چیز لے کے آنا، تو باپ جو ہے دن بھر مزدوری کرتا ہے اور ٹائم لگا کے پیسے کما کے اپنی اولاد کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے وہ جو خواہش کی بیٹے نے صبح، باپ کو چیز شام کو لے کے آنا، اس لیے کہ میرا بیٹا ناراض نہ ہو جائے، میری بیٹی ناراض نہ ہو جائے۔ آج اولاد کو بھی سوچنا چاہیے۔ آج اگر ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، وہ چل نہیں سکتے، بیمار ہو گئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں، چربائی بھی پڑ گئی ہیں، میرا سوچنا جب بچپن تھا ہمارا، ہم جب بچے تھے، ہم چل بھی نہیں سکتے تھے، بول بھی نہیں سکتے تھے، اور اس وقت ماں باپ نے ہمیں کس طرح جو ہے پالا، کس طرح ہماری جو ہے پرورش کی ہے۔ جب حضرات محترم ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، جس طرح ہمارا بچپن تھا، ہم بول نہیں سکتے تھے، چل سے نہیں سکتے تھے، اب جو ہے ماں باپ جب بوڑھے ہو گئے ہیں، اب وہ صحیح بول بھی نہیں رہے، خود چل بھی نہیں رہے، اولاد کو چاہیے کہ باپ کا سہارا بنے، ماں کا سہارا بنے، ماں باپ سے تنگ نہ آ جائیں۔ آج جو ہے لوگ جو ہیں جب جو ہے شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے بعد جو ہے ماں باپ جو ہے وہ گھر سے نکال دیتے ہیں، گھر کے اندر ماں باپ کی قدر و قیمت نہیں ہوتی، ماں کی خدمت کوئی نہیں کرتا۔ اور ایک ایسا نوجوان گزرا ہے، مولانا نور رحمت اللہ تعالی علیہ نے، آپ نے مثنوی شریف کے اندر اس بات کے بارے میں، ایک نوجوان تھا، اس کی شادی ہوئی، شادی کے بعد اللہ نے اولاد عطا فرمائی، باپ بوڑھا ہو گیا، اس کا باپ بوڑھا ہو گیا، بیوی کے کہنے پہ اس نے اپنے باپ کو گھر سے نکالا اور کمبل ایک ساتھ دیا، اپنے بوڑھے باپ کو لے کر جنگل میں چھوڑنے کے لیے جا رہا ہے، اور اس نوجوان کا بیٹا بھی ساتھ تھا، بچپن کا اس کا عالم تھا، اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے گئے، اپنے باپ کو بھی ساتھ لے گئے۔ اب وہ نوجوان جب گھر سے نکلا، کمبل ساتھ دیا ہے اور باپ سے کہتا ہے آج کے بعد تم نے جو اپنی زندگی اس جنگل میں گزاری، جنگل میں چھوڑ کے اپنے باپ کو کمبل دے کے جب واپس آنے لگا، اس نوجوان کا جو بیٹا تھا، اس بوڑھے شخص کا جو پوتا تھا، وہ اپنے باپ کے ساتھ تھا۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا کہ میرا باپ جو ہے اپنے باپ کو جنگل میں چھوڑ کر اور ایک کمبل دے کے واپس آ رہا ہے، چھوٹا سا بچہ وہ جو ہے جب باپ واپس آ رہا تھا، اس نے باپ کا ہاتھ چھڑا کے اپنے دادا کے پاس گیا، کمبل لیا، کمبل کے دو ٹکڑے کیے، دو ٹکڑے کرنے کے بعد ایک کمبل کا ٹکڑا جو اپنے دادا کو دے دیا اس نے، اور ایک کمبل کا ٹکڑا اپنے ساتھ لے آیا۔ جب باپ کے پاس آیا، باپ نے پوچھا بیٹا یہ کیوں کیا ہے، گھر کے اندر سے اور اس سے اچھے کمبل پڑے ہیں، تو نے اس کمبل کے دو ٹکڑے کیوں کیے ہیں؟ چھوٹا سا بچہ کہتا ہے، اپنے باپ کو کہتا ہے یہ ابا جان کل جب جو میں جوان ہو جاؤں گا، آپ بوڑھے ہو جائیں گے، جس طرح آج ابا جان آپ نے جو ہے اپنے باپ کے ساتھ کیا ہے، کل جب میں جوان ہو جاؤں گا، آپ بوڑھے ہو جائیں گے، تو یہ آدھا کمبل جو ہے میں تمہیں دے کے گھر سے نکال دوں گا۔
جس طرح تم نے اپنے باپ کے ساتھ کیا ہے. کل جب میں جوان ہو جاؤں گا ابا جناب پوری ہو جائیں گے, یاد کمبل جو ہے میں تمہیں دے کے میرا گھر سے نکال دوں گا, جنگل کے اندر چھوڑ دوں گا. اس بچے کی یہ آواز, یہ الفاظ اس نوجوان, اس بچے کے باپ کے دل پہ لگے اور اس نے توبہ کی, اپنے باپ سے معافی مانگی, اپنے باپ کو گھر لیا. اسے پتا چل گیا کہ جب میری اولاد جو کل جوان ہو جائیں گے اس نے بھی میرے ساتھ یہی سلوک کرنا ہے, اس نے میرے ساتھ یہی سلوک کرنا ہے. اسی وقت اس نے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی, باپ سے معافی مانگی اور اپنے باپ کو جو ہے اپنے کندھوں پہ سوار کر کے گھر لیا. حضرات محترم, جس طرح ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کریں گے کل ہماری اولاد جو ہے بڑے ہو جائیں گے ہمارے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں گے. آج حضرات محترم دیکھیں جن کی ماں چلی گئی, جن کے باپ چلے گئے ہیں, ان پہ کیا گزرے. ماں جب چلی جائے, باپ جب چلا جائے گھر ویران ہو جاتا ہے. باپ چلا جائے چاچے پوچھنا چھوڑ دیتی ہے, ماں چلی جائے دیگر رشتہ دار پوچھنا چھوڑ دیتی ہے. ایک ماں ہی ایسی ہستی ہے حضرات محترم, بیٹا جیسا بھی جتنا بھی گناہگار ہو, جتنے بھی عیب ہو, ماں جو ہے اپنے بیٹے کے عیبوں میں پڑھ کر, باپ جو ہے اپنے بیٹے کے عیبوں میں پڑھ کر, ماں کا دل جو ہے بڑا نرم ہوتا ہے. اس طرح غلام جو ہے نرم ہوتا ہے, اس طرح ماں جو ہے اس کا دل جو ہے بڑا نرم ہوتا ہے. اسی لیے شاعر کہتا ہے ماں دے نرم غلام کدی نہ سین جدائی, ماں دے یار دل نرم غلام تے کدی نہ سین جدائی, پتراں دے سب عیب چھپاون کدی نہ کرن رسوائی. آج ہمیں قدر اس وقت آتی ہے جب ماں باپ چلے جاتے ہیں. زندگی میں ماں باپ کی ہم قدر نہیں کرتے, لیکن جب چلے جائیں پھر ہم جو ہے بڑے پیچھے سال ثواب کی محفلیں سجاتی ہیں, دیگے پکاتی ہیں, فروٹ بانٹتے ہیں. جب ماں باپ زندہ ہو تو اس وقت ہم ان کی قدر نہیں کرتے. باپ کہہ دیتا ہے, ماں کہہ دیتی ہے بیٹا شام کو یہ دوائی لے کے آنا, باپ کہہ دیتا ہے بیٹا شام کو یہ گولیاں لے کے آنا, لیکن بیٹا آگے سے انکار کر دیتا ہے. لیکن جب ماں باپ چلے جائیں پھر جو ہے پیچھے بیٹھ جاتی ہیں دعا کرنے کے لیے. یاد رکھیں اگر زندگی میں ماں باپ کی قدر نہیں کی, ماں باپ کی خدمت نہیں کی, تو ان کے جانے کے بعد پیچھے کوئی فائدہ نہیں ہے دینے کا. ان کے جانے کے بعد جو ہے پیچھے پہ جو ہے اس طرح کا اصال ثواب کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اس لیے شاعر کہتا ہے کیتی جیوندیاں قدر نہ ماپیاں دی, تے مویا ڈونگر جان دا کی فائدہ, ساں ہوندیاں اوے بھوک نہ پیاس بجھی, تے پچھوں دے گا چڑھان دا کی فائدہ. پہلی کول بہ کے دکھڑا پچھیا نہیں, تے پچھوں رون تے کرلان دا کی فائدہ. اوے سفتر جناں تے ماں پینا گے راضی, انہاں مکے ول جان دا کی فائدہ. سفتر جناں تے ماں پینا گے راضی, نانو مکے ول جان دا کی فائدہ. کملی وال سونے محبوب رب دے, اس نمان کر کے بخا دیتی, آدھی آئی حلیمہ نو بیٹھ کے تے, کملی والی نے کملی بچھا دیتی, یارا عرض کی تی سوڑے موڑ سیے, جنو کملی تے تساں جگا دیتی. فرمایا نبی نے میری ماں ہے جے, جنہیں سینے او مولا نسان دیتی.
کامل بخشش